السلام علیکم ناظرین، ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، کہنے کو ایران اور امریکہ کے درمیان یا امریکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ کا خاتمہ ہو گیا ہے، مگر جو وجہ تنازع ہے کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے، اس حوالے سے دوبارہ سے خدشات منڈا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اور ایران اس تمام صورتحال کو کس طرح سے ٹیکل کرے گا، اس پر بات کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ ناظرین، دو جو بڑی پیش رفت اس وقت سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ جو امریکی وزیر دفاع ہیں وہ اور جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل جو امریکہ کے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور جس میں انہوں نے قطر کے حوالے سے بات چیت کی ہے کہ قطر میں جو ان کا فوجی اڈہ تھا کس طرح سے اس کو بچایا گیا اور کس طرح سے اس صورتحال سے ایران کے جو حملہ تھا اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا گیا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ جب صحافیوں نے ایک بار پھر ایران کے جو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے جو امریکہ کا حملہ تھا اس کے حوالے سے جب پوچھا گیا تو وزیر دفاع دو ٹوک انداز میں کہا کہ جناب ہمیں اس پر جشن منانا چاہیے کہ ایک بڑی اچیومنٹ کی ہے، ہمارے جو پائلٹس ہیں، ہمارا جو کریو ہے، اس نے سارے نے بڑی منظم انداز میں یہ کارروائی مکمل کی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بھی اس حوالے سے کہہ چکے ہیں اور CNN اور دیگر جو امریکی چینل ہیں جو اس پہ خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ایران کا ایٹمی جو پروگرام ہے اور بالخصوص جو یورینیم تھا اس کو نقصان نہیں پہنچا اور ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس کو کسی دوسری جگہ پر منتقل کر دیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اس پر ناگواری کا اظہار کیا ہے اور اس وقت جو میڈیا ہے امریکن اس کو غیر ذمہ دار قرار دیا ہے۔ جو تازہ پیش رفت ہوئی ہے اس میں جو ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں آیت اللہ خامنائی، ان کا ایک ویڈیو پیغام آیا ہے، انہوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیا ہے، وہ سامنے آئے ہیں اس جنگ کے بعد، اور انہوں نے کہا کہ جناب جو امریکہ یہ کہتا رہا ہے کہ اس نے ایران کے ایٹمی پروگرام کو نیست و نابود کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے، یہ بالکل غیر حقیقت پسندانہ بات ہے اور ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ محفوظ ہے۔ اور اس حوالے سے انہوں نے ایرانی قوم کو مبارکباد دی۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو صدر ٹرمپ تھے وہ چاہتے تھے کہ ایران سرنڈر کرے گا۔ انہوں نے کہا ایرانی جو قوم ہے، ایرانی جو نیشن ہے، وہ کسی کے آگے سرنڈر نہیں کرے گی اور وہ اپنی خود مختاری، اپنی آزادی کا تحفظ کرنا جانتی ہے۔ ناظرین، جو معاملہ اب ایک بار پھر وجہ تنازع سامنے آ رہا ہے اور جس پر جو ہے امریکہ اور ایران کے درمیان ایک بار پھر ہمیں کشیدگی نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا ایران اپنا جو پروگرام ہے، ایٹمی پروگرام ہے، وہ رول بیک کرے گا؟ کیا جو IAEA کے جو لوگ ہیں، ذمہ داران ہیں، ان کو آنے کی اجازت دے گا کہ وہ اس بات کی تحقیق کریں کہ ایران کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ ایران مزید ایٹم بم نہیں بنا سکتا؟ آپ جانتے ہیں کہ ایرانی جو پارلیمنٹ ہے اس نے ایک قرارداد منظور کر لی ہے کہ جناب ہم اب جو مزید IAEA کے ساتھ جو انٹرنیشنل جو آرگنائزیشن اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ چونکہ ان کو پر حملہ کیا گیا، بلا اشتعال کارروائی کی گئی، لہٰذا اب مزید جو یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے جو ویسٹ کا ہی جو ادارہ ہے IAEA، اس کے ساتھ اب تعاون نہیں کریں گے۔ ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایران کے رہبر اعلیٰ کا بیان ہے، امریکی وزیر دفاع کا بیان ہے، امریکہ کے جو چیف آف سٹاف جنرل ہیں ان کا بیان ہے اور صدر ٹرمپ کا بیان ہے۔ ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف جو ایران کا جو موقف ہے۔ آنے والے دنوں میں یہ سوال بڑا اہمیت اختیار کر جائے گا کہ ایران کتنا تعاون کرے گا۔ لگتا یوں ہے جو اس وقت ہم حالات کو دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ایران IAEA کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ وہ اس وقت امریکہ نے اس پر حملہ کیا اور اسرائیل نے اس وقت اس پر اٹیک کیا جب وہ اس تعاون کر رہا تھا، انسپیکٹرز آ رہے تھے، بات چیت کا عمل جاری تھا۔ اگر اس وقت وہ حملہ کر سکتے ہیں تو اب ایران دوبارہ تعاون نہیں کرے گا۔ یہ سوال اب اہمیت کا حامل ہے کہ کیا ایک بار پھر امریکہ، ایران یا اسرائیل ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں گے، یا امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف دوبارہ صفارہ ہو سکتے ہیں یا ہو جائیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اگر یہ ایسا ہوا تو یقیناً بدقسمتی ہوگی اور مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے وہ مزید اس میں کشیدگی آئے گی، اور خدا نخواستہ لگتا یوں ہے کہ اگر ایک بار پھر یہ جنگ کسی صورتحال ہوئی تو شاید یہ جنگ پھر نہ رکے اور اس کا جو دائرہ بھی وسیع ہو اور اس کے نقصانات بھی زیادہ ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس سے قبل غزہ میں بھی ایسا معاملہ ہو چکا ہے کہ غزہ میں
حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا، مگر جب وہ معاہدہ ختم ہوا، صدر ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے ختم ہوا، تو اس کے بعد جو جاری جنگ ہے وہ اب جنوری سے شروع ہونے والی جو جنگ ہے وہ آج تک یعنی کہ جون تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اس میں جو ہے وہ سینکڑوں فلسطینی جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ یہ ایک بڑا امتحان ہے ایران کا بھی، امریکہ کا بھی اور اسرائیل کا بھی۔ اب ایران کے جو رہبر اعلیٰ ہیں وہ اس صورتحال کو کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، کیا وہ دوبارہ مزاحمت کی طرف جاتے ہیں، کیا امریکہ دوبارہ ایران پر حملہ کر سکتا ہے، یہ بڑے سوال ہیں جن کا جواب آنے والے دنوں میں آپ کو یقینی طور پر مل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، پھر دوبارہ نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان۔